رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانوروں سے شکار کرنے کا بیان چل رہا ہے، جس میں 23 مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ مسئلہ نمبر 24 سے گفتگو ہوگی۔ اصل شکار میں جو ہے کتے کا سکھایا ہوا ہونا یا چیتے کا سکھایا ہوا ہونا یا پرندوں کا سکھایا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سکھائے ہوئے نہ ہوں اور ان سے شکار کیا جائے تو وہ شکار حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح ان جانور کو، شکاری کتے کو جس شخص نے چھوڑا اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم اور کافر نے چھوڑا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی میں بسم اللہ بول کر بھی چھوڑا گیا ہو، اگر بغیر بسم اللہ کے چھوڑا گیا اور جانور مر گیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتے یا چیتے کے ذریعے سے جب شکار کیا گیا تو وہ کتا اس میں سے کچھ بھی کھائے نہ بلکہ صرف شکار کر کے چھوڑ دے۔ یہ ساری شرائط ہیں، اس کی پابندی ہوگی تو ہی شکار حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ شکار کی دوسری قسم ہے تیر وغیرہ سے جانور کو مارنا، تیر سے مارنا۔ ایک تو بھی تو کتے سے شکار کرنا تھا، اب یہ تیر کے ذریعے سے شکار کرنا، تیر کمان سے۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھے، تیر جب چلائے تو بسم اللہ پڑھے اور تیر سے جانور زخمی ہو جائے، تیر سے جانور کیا ہو جائے؟ زخمی ہو جائے، اسے زخم لگ جائے، تیر گھس جائے اس کے اندر، اسے زخم لگ جائے۔ صرف تیر کی لکڑی جانور کو لگی اور اس سے دب کر مر گیا تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہے۔ اس کی جو چون ہوتی ہے، یعنی جو دھار ہوتی ہے تیر کی، وہ دھار اگر جانور کو نہیں لگی، شکار کو نہیں لگی بلکہ صرف اس کی لکڑی لگی، دھار تو نہیں لگی لیکن صرف لکڑی لگی اور لکڑی کے دباؤ سے، لکڑی کی زور سے، لکڑی کی چوٹ سے جانور مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، کیونکہ زخم نہیں پہنچا، زخم کے ذریعے سے اس کا مرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 25، شکار اگر غائب ہو گیا، کتے کا ہو یا تیر کا ہو، کتے کے ذریعے سے شکار کیا یا تیر کے ذریعے سے شکار کیا لیکن شکار غائب ہو گیا، جھاڑیوں میں چلا گیا، تو یہ اس وقت حلال ہوگا کہ شکاری برابر اس کی جستجو جاری رکھے، بیٹھ نہ رہے۔ اب وہ جانور لینے کے لیے، پانے کے لیے، یہ شکاری جو ہے جس نے شکار کیا ہے وہ جستجو میں لگا رہے، اسے تلاش کرتا رہے اور جب مل جائے تو پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر صرف ایسے بیٹھا رہا، مار دیا تیر اور اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھا رہا، کچھ کاموں میں مشغول ہو گیا، پھر اس کے بعد آرام سے پھر جنگل میں گیا تو دیکھا کہ جانور مرا پڑا ہے، تو یہ کیا بیچ میں فاصلہ ہو گیا اس کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، برابر اس کے جستجو جاری رکھے، بیٹھ نہ رہے۔ اور اگر بیٹھ رہا پھر شکار مرا ہوا ملا تو حلال نہیں ہوگا، پھر شکار بعد میں مرا ہوا ملا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شکار کو مار کر کے یہ آرام طلبی میں لگ گیا تھا۔ اور پہلی صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ شکار میں تمہارے تیر کے سوا کوئی دوسرا زخم نہ ہو ورنہ حرام ہو جائے گا۔ تیر کے ذریعے سے اگر شکار کیا اور جانور غائب ہو گیا اور پھر یہ اس کی جستجو میں رہا، تھوڑی دیر کے بعد اسے پا لیا لیکن مرا ہوا پایا، تو اب اس میں یہ شرط بھی ہے کہ جو تیر مارا تھا
اسی کے تیر کا نشان ہو، دوسرا کوئی ذریعہ نہ ہو مرنے کا اس کے، کہ ٹکرا کر کے مر گیا ہو، یا اوپر سے گر کر کے مر گیا ہو، یا پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیر کے ذریعے سے جو زخم پہنچا ہے اس زخم ہی سے وہ مر گیا ہو تو وہ شکار حلال ہے۔ یہ تو سارے مسائل وہ ہیں کہ جانور مر جائے تب کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مرے نہ تب تو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب چاہے تیر سے شکار کیا ہو، یا کتے سے شکار کیا ہو، چیتے سے شکار کیا ہو، باز سے، شکرا سے، کسی سے بھی شکار کیا ہو، جب زندہ پالے شکار کو تب تو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو مر جائے تب کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 26، شکار کے حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کتا چھوڑنے یا تیر چلانے کے بعد کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، بلکہ شکار اور کتے کی تلاش میں رہے۔ اگر نظر سے غائب ہو گیا پھر دیر کے بعد ملا اور اس کی دو صورتیں ہیں، اگر جستجو جاری رکھی اور شکار کو مرا ہوا پایا اور کتا بھی شکار کے پاس ہی تھا تو یہ کھایا جا سکتا ہے، اور اگر کتا وہاں سے چلا آیا ہے تو نہ کھایا جائے، اور اگر شکار کی تلاش میں نہ رہا، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، پھر شکار کو پایا مگر معلوم نہیں کہ کتے نے زخمی کیا ہے یا کسی دوسری چیز نے، تو نہ کھایا جائے۔ جس طرح کتے کا جب چھوڑا جائے کتے کو شکار پر تو وہ جو ہے بیچ میں رک نہ جائے، کوئی دوسرے کام میں نہ لگ جائے، پیشاب کرنے میں یا کھانے میں نہ لگ جائے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح جس نے شکار کیا ہے، جو مالک ہے، اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ شکار پر جانور چھوڑنے کے بعد یا تیر چلانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ نہ رہے، بلکہ کتے کے پیچھے پیچھے جائے، تیر جدھر مارا ہے اس دشا میں جائے اور شکار کو تلاش کرے، آرام سے بیٹھا رہے گا، اور بعد میں اگر مردہ پائے گا شکار کو تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ اگر نظر سے شکار غائب ہو گیا پھر دیر کے بعد ملا تو اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ اگر جستجو جاری رکھی، شکار غائب ہو گیا اس کے بعد میں ملا، تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ شکار کو ڈھونڈتے رہا اور شکار مرا ہوا پایا، شکار کو ڈھونڈتے رہا اور شکار کو مرا ہوا پایا، اور اسی جگہ پہ کتا بھی موجود ہے، تو یہ جو ہے اس شکار کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ تیر مارنے شکار پہ چھوڑنے کے بعد اس نے تلاش بھی جاری رکھی ہے، اور جہاں مرا ہوا شکار ملا ہے وہاں کتا بھی موجود ہے، تو اس لیے یہ کھانا جائز ہے۔ اور اگر کتا شکار کر کے وہاں سے چلا آیا اور یہ یہاں پہ بیٹھا رہا تو اب وہ شکار نہ کھایا جائے۔ اور اگر شکار کی تلاش میں نہیں رہا، شکار کو ڈھونڈا ہی نہیں، مار دیا، چھوڑ دیا، ایسے ہی تیر مار دیا اور چلا گیا، چھوڑ دیا، یا کتے کو شکار پہ چھوڑ دیا اور آرام میں مشغول ہو گیا، پھر شکار کو پایا، پھر شکار ملا، لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ کس نے زخمی کیا ہے شکار کو، کتے نے زخمی کیا ہے یا کسی دوسری چیز نے زخمی کر دیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو جب معلوم ہی نہیں ہے اور اس نے تلاش بھی جاری نہیں رکھی تھی تو اس کا جو ہے وہ جانور کو کھانا حلال نہیں ہوگا، اسے نہ کھایا جائے۔ مسئلہ نمبر 27، شکار کی آہٹ محسوس ہوئی اور اس شخص کو یہی گمان ہے کہ یہ شکار کی آہٹ ہے۔ شکار جنگل میں جب شکار کرنے جاتے ہیں تو اس کی آہٹ، اس کی آواز معلوم ہوتی ہے، تو شکار کی آہٹ محسوس ہوئی اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شکار ہی کی آہٹ ہے، تو اس نے اسی دشا میں، اسی سمت میں کیا کیا، کتا چھوڑ دیا یا باز چھوڑ دیا یا شکرا چھوڑ دیا، یا اسی دشا میں تیر چلا دیا، جدھر سے آواز آ رہی تھی اسی دشا میں تیر چلا دیا جھاڑیوں کے بیچ میں، اور شکار کو مارا، تو یہ جانور حلال ہے، یہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ شکار ہی کو مارا ہے، شکار ہی پہ چھوڑا ہے جانور کو، یا شکار ہی کو تیر مارا ہے، اس لیے
لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ کہ جب کہ بعد میں یہی ثابت ہو جائے کہ یہ آہٹ شکار ہی کی تھی، یہ بھی بالکل یقین ہو جائے کہ یہ جو آہٹ تھی، یہ جو آواز آ رہی تھی وہ شکار ہی کی تھی، اسی کا یہ فعل شکار کرنا قرار پائے گا، اگرچہ شکار کو آنکھ سے نہ دیکھا۔ تو اس نے یہ جو آہٹ ہی پہ جو تیر چلایا ہے، کتا چھوڑا ہے اور وہ شکار ہی ہے حقیقت میں، تو اس کا جو ہے اسی دشا میں اس کو چھوڑنا یہ شکار کے قائم مقام، یعنی شکار ہی کو اس نے شکار ہی پہ چلایا اگرچہ اس نے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے۔ اور اگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ شکار کی آہٹ نہیں تھی، کسی آدمی کی چہل پہل کی یا گھریلو جانور کی، گائے بھینس بکری کی تھی، تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ اب اس کے ذریعے سے وہ مار دیا تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پالتو جانور کا شکار ہوتا ہے، پالتو جانور کا شکار نہیں ہوتا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ شکار نہیں تھا، شکار کہتے کہ وحشی جانور کا ہو، تو جب شکار ہی نہیں تھا تو شکار ہوا نہیں۔ اب اسی پہ جو تیر چلایا اور اس سے وہ مارا گیا تو یہ شکار نہیں تھا، لہذا شکار کرنا نہیں پایا گیا، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 28، پرند پر تیر چلایا، پرندے پر، چڑیا پر تیر چلایا، وہ تو اڑ گیا، جس پہ چلایا تھا وہ تو اڑ گیا، لیکن دوسرے شکار کو لگا، وہ تو اڑ گیا، لگا کسی اور دوسرے شکار کو، تو یہ حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ حلال ہے، اگرچہ معلوم نہ ہو کہ وہ پرند جس پر تیر چلایا تھا وحشی ہے یا نہیں، اگرچہ معلوم نہ ہو کہ وہ پرندہ جس پہ تیر چلایا تھا وہ وحشی ہے یا، وحشی کا مطلب جنگلی، ٹھیک ہے، جنگلی ہے یا نہیں، چونکہ پرند میں غالب یہی ہے کہ وحشی ہو۔ وحشی کا مطلب آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ وحشی وہ ہے جو انسان کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے، ہاتھ میں جلدی آتا نہیں ہے۔ تو پرندے جو ہے اکثر و بیشتر پرندے ایسے ہی ہیں جو وحشی ہی ہے، یعنی وہ انسان کے قبضے میں جلدی آتے نہیں ہیں اور دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر اونٹ پر تیر چلا دیا، اونٹ پر تیر چلایا اور وہ اونٹ کو نہیں لگا بلکہ کسی شکار کو لگا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر معلوم ہے کہ اونٹ بھاگ گیا ہے، کسی طرح قابو میں نہیں آتا، یعنی وہ اس حالت میں ہے کہ اس کا ذبح اضطراری ہو سکتا ہے، تو وہ شکار حلال ہے۔ اور اگر یہ پتہ نہ ہو تو شکار حلال نہیں، کہ اس کا یہ فعل شکار کرنا نہیں ہے۔ چلایا اونٹ پر تیر، چلایا اونٹ پر، اونٹ کا شکار تو جائز نہیں ہے، اونٹ کا شکار جائز نہیں ہے، لیکن اونٹ پہ تیر چلایا اور وہ لگ گیا کسی اور کو، تو اب جسے لگ گیا ہے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اس کے تعلق سے اس میں گفتگو ہے۔ تو اب دو چیزیں یاد رکھنی ہے، ایک وہ اونٹ ہوتا ہے جو قبضے میں رہتا ہے، اور ایک وہ اونٹ ہوتا ہے جو پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل ہو جائے تو پھر وہ کسی کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اب جب ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے ذبح اضطراری کا حکم رکھا ہے، یعنی اس کو جب ہاتھ میں نہیں آتا تو ذبح کیسے کیا جائے، تو اس کو اس طرح زخمی کر کے اسے ذبح کیا جائے۔ تو اگر اونٹ پہ تیر چلایا اور وہ اونٹ ایسا تھا جو ہاتھ میں نہیں آتا تھا، بھاگا بھاگا گھومتا تھا، اور اونٹ کو تیر نہیں لگا ہے، لیکن مین چیز دیکھنا ہے لگا دوسرے کو ہے، لیکن چلایا تو اونٹ پہ تھا۔ اگر اونٹ پاگل تھا، بھاگا ہوا تھا اور اس پہ اونٹ پہ تیر چلایا اور کسی اور کو لگا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر اونٹ ایسا تھا کہ وہ آسانی سے قبضے میں آ سکتا تھا، پاگل نہیں تھا، اس پہ چلایا اور وہ کسی اور جانور کو، جنگلی جانور کو لگ گیا، شکار ہو گیا، تو وہ شکار حرام ہوگا، کیونکہ اب یہاں پہ ذبح اضطراری جائز نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں جو ذبح ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 29، جس جانور کو تیر سے مارا، تیر سے جس جانور کو مارا، اگر زندہ مل گیا تو ذبح کرے، بغیر ذبح کیے حلال نہیں ہے۔
جس جانور پر تیر مارا ہے، جس پرندے کو تیر مارا ہے، اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، بغیر ذبح کیے وہ جانور حلال ہوتا نہیں ہے۔ یہی حکم کتے کے شکار کا بھی ہے، یعنی کتے کے ذریعے سے اگر شکار کیا گیا تو شکار اگر مل گیا زندہ تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، کتے کا کاٹا ہوا یہ نہیں چلے گا، زندہ مل گیا تو اس شکار کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں حیات سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی مضبوط سے کچھ زیادہ ہو، یعنی ان سارے معاملوں میں کیا ہے کہ جو زندہ جانور مل گیا ہے اس کی زندگی اتنی ہو کہ ذبح کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ زندگی اس کی باقی ہے، تو اب ذبح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر ذبح کرنے سے کم ہی زندگی باقی رہ گئی ہے اور مر گیا تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ذبح اضطراری میں لیا جاتا ہے۔ اب یہاں تک بات ہوئی۔ اسی طرح کہتے ہیں اور متردیہ، نتیحہ، موقوذہ اور مریضہ وغیرہ میں مطلقاً زندگی مراد ہے، یعنی اگر ان جانوروں میں کچھ بھی زندگی باقی ہے اور ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ متردیہ اسے کہتے ہیں اس جانور کو جو گر کر کے مر گیا ہو۔ کسے کہتے ہیں؟ جانور گر کر کے مر گیا ہو، تو اب گر کر کے مر جائے تو اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اگر تھوڑی بھی زندگی باقی ہے تو اسے ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نتیحہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو سینگ لگی ہو، سینگ لگنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہو، زخمی ہو گیا ہو، تو اس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، ایسے ہی مر جائے گا تو ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اسی طرح موقوذہ کہتے ہیں وہ جانور جو لکڑی یا پتھر کی چوٹ سے مر گیا ہو، جیسے کہ تیر مارا اور تیر کی چوٹ نہیں لگی بلکہ لکڑی اس کو لگی، تو اسی کو کہیں گے موقوذہ، یا پتھر سے ایسا ٹکرایا کہ اس کی وجہ سے مر گیا تو اسے کہتے ہیں موقوذہ۔ تو ایسے جانور کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، اگر مر گیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح مریضہ مطلب جو بیمار جانور ہے، وہ بیماری میں اگر مر جائے تو حلال نہیں ہوتا، بلکہ اگر تھوڑی بھی زندگی اس کی باقی ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا، بغیر ذبح کیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب بکرا مرنے والا ہوتا ہے تو فٹافٹ چھری لے کے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، کم سے کم اس کا گوشت تو کھانے میں آئے۔ تو تھوڑی بھی زندگی باقی ہو تو اسے ذبح کرنا ہی ضروری ہے، صرف مر جانے سے کام نہیں چلے گا۔ مر جانے سے کام کب چلے گا؟ جب تیر سے شکار کیا، کتے سے شکار کیا، باز سے شکار کیا، بسم اللہ بول کے کیا، مسلمان نے چھوڑا، یہ ساری شرائط پائی گئی اور شکار مر گیا، یعنی ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ ذبح اضطراری ہوا، ذبح اضطراری میں وہ حلال ہو گیا۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 30 سے پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کا ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔